کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سائلوں کا من سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ سائلوں کا من سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے، جس سے تمہاری زندگی سنور جائے، جو تمہاری زندگی بہتر بنا دے۔ رب کے حضور اس طریقے سے توبہ کرو کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ لیکن ساتھی، آج ہمارا تمہارا معاملہ کیا ہے، توبہ کرنے کی تو دور کی بات رہی، ہم خدا کی عبادت بھی نہیں کرتے نظر آتے گے، ماں باپ کی خدمت کرتے بھی نہیں نظر آتے گے، علماء کا ادب و احترام کرتے بھی نہیں نظر آتے گے۔ اللہ اکبر، ہماری تمہاری زندگی آج نہ جانے کون سے طریقے پر گزر رہی ہے۔ وہ خدا جو ہم سے اتنا پیار فرماتا ہے، بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا ایک ماں اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتی ہے کہ جتنا خدا اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتی ہے کہ جتنا میرا پروردگار اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ آؤ تمہیں سمجھاتا چلو، ایک دن میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اللہ اکبر ایک نوجوان آتا ہے، کمر اوڑے ہوئے میرے سرکار کی بارگاہ میں آ کر اس نے مصطفیٰ کریم کو سلام کیا۔ میرے سرکار نے سلام کا جواب دیا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اس کمر کے اندر میں نے کچھ چھپا کر لے کر آیا ہوں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، بتا اس کمبل میں کیا ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اس کمبل میں پرندوں کے کچھ بچوں کو چھپا لیا ہے۔ میرے سرکار نے اتنا سنا ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، بتا تو نے بچے کو کیوں چھپایا ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سرکار میں راستے سے گزر رہا تھا، میرا گزر ایک گلی سے ہوا تھا، میں نے جھاڑیوں میں سے کسی کے چہچہانے کی آواز سنی، سرکار میں جیسی جھاڑی کے قریب گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے چوزے ملے ہیں، سرکار میں نے جیسی بچے کو دیکھا ہے، اچانک میں نے کمبل ڈال دیا ہے، سرکار ان بچوں کو میں نے قبضے میں لیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو اس کے بعد جیسی میں نے بچوں کو کمبل میں چھپا لیا تھا تو بچے چہچہانے لگے تھے، اپنی زبان میں اپنی ماں کو پکارنے لگے تھے۔ سرکار تھوڑی دیر میں نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک چڑیا آئی ہے، میرے اوپر چکر کاٹنے لگی ہے، سرکار جیسے میرے سر کے اوپر چکر کاٹنے لگی ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں جس کمبل میں نے اس کے بچے کو چھپایا ہے، یہ چڑیا اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے۔ اللہ اکبر، جیسے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آنے والے نے اتنی بات کہی ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پھر آگے کیا ہوا ہے؟ تو آنے والے نے کہا تھا، یا رسول اللہ، جیسی میں نے چڑیا کو اپنے سر کے اوپر چکر کاٹتے ہوئے دیکھا تو میں نے کمبل کو ہٹا دیا ہے تو وہ چوزے زمین پر آ کر گرے ہیں، تو چڑیا اپنے ان چوزوں سے لپٹ گئی ہے، اپنے بچوں سے پیار کرنے لگی ہے اور بچے اپنی ماں سے پیار کرنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے سرکار کی بارگاہ میں جیسی آنے والے نے اتنی داستہ سنائی ہے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، وہ نوجوان سے ذرا کمر کو زمین پر رکھ۔ اللہ اکبر، نوجوان نے کمر کو زمین پر رکھا ہے اور رکھنے کے بعد مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، اور ذرا دیکھ کیا معاملہ نظر آ رہا ہے؟ تو آنے والے نے کہا تھا، یا رسول اللہ، چڑیا اپنے بچے سے چپٹی ہوئی ہے اور بچے اپنی چڑیا سے چپٹے ہوئے ہیں۔ سرکار پر ماں، سرکار چڑیا اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے اور بچے اپنی ماں سے پیار کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، ارے کچھ سمجھ میں آیا؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، ارے یہ ایک پرندہ ہے جو اپنے بچے سے اتنا پیار کر رہا ہے، بچے سے دوری نہیں کر سکتا، اور وہ میرا خدا ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو ہاتھ بھی عطا کیا ہے، اپنے بندوں کو آنکھیں بھی عطا کی ہے، اپنے بندوں کو سینہ بھی عطا کی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں گریبانی کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو پروردگار اپنے بندے کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے، اور کرنے کے بعد اپنے بندے کو جنت کا مستحق بنائے گا۔
تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، سرزمین جلال پور، اراکین کمیٹی، حضرت علامہ مفتی فرزند منظری صاحب قبلہ. واہ واہ واہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ہلکی کرا لو جی حسان بھائی. حضرت اپنا کام کرو، کسی کے پلے پڑھے نہ پڑھے، بات ختم، چکر میں ورنہ آواز ہلکی کرا لو. مصطفیٰ کریم نے پھر ارشاد فرمایا ہو، میرے سرکار فرماتے ہو، اے لوگوں سنو، ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتی ہے کہ جتنا پروردگار اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم نے اللہ کو اس کے بدلے میں کیا دیا ہے؟ اگر آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آج ہم گناہ کے دلدل میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. اور آج کون سی ایسی خطا ہے جو امت مسلمہ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ کون سا ایسا جرم ہے جو امت مسلمہ نہیں کرتی نظر آ رہی ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھنے والے گناہ کے دلدل میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. آج سارے جراحیم ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کون سی ایسا خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. نبی کا کلمہ پڑھنے والے نمازوں کو چھوڑتے نظر آ رہے ہیں. نبی کا کلمہ پڑھنے والے جھوٹ بولتے نظر آ رہے ہیں. نبی کا کلمہ پڑھنے والے چغلی کرتے نظر آ رہے ہیں. نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو ساتھ سلوکیاں کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والے آج کون سا ایسا گناہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آج تو ہماری جان تو ہماری زندگی دیکھی جائے تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ایام میں، ہم نے اپنی زندگی کے دنوں میں کون سی ایسی خطا باقی رہی ہے جو ہم نے نہ کی ہے. سارے گناہ کر کے ہم بیٹھے ہیں، نماز سے چھوڑ کر ہم بیٹھے ہیں، زکات کھاتے ہم بیٹھے ہیں، ماں باپ کو دھکے مارتے ہم بیٹھے ہیں، غریبوں کے ساتھ میں زیادتی ہم کرتے نظر آتے ہیں، اماموں کے ساتھ بدسلوکی ہم کرتے نظر آتے ہیں. کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جا رہا ہے؟ جھوٹ ہمارے اندر ہے، غیبت ہمارے اندر ہے، چغلی ہمارے اندر ہے، بدکاری ہمارے اندر ہے، عیاشی ہمارے اندر ہے، مکاری ہمارے اندر ہے. کون سی ایسی خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ سارے گناہ ہم کرتے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں یار اللہ کا کرم کیوں نہیں آ رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں کر رہی ہے؟ تو یاد رکھو جلال پور کے بھائیوں مسلمانوں، اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں اور پیشانی کو سجدے میں ڈالیں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، معافی مانگنا ہمارا کام ہے اور مدد کرنا میرے پروردگار کا کام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، محبت اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی فرزند منظری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ. بھائی اس کا تھوڑا سا ایکو یار کھول دو، کتیب بھٹ جیسا آپ نے رکھا میں. ہلو ہلو. ساری خطا ہمارے اندر ہے. اللہ اکبر. کون سا ایسا جرم ہے جو امت مسلمہ نہیں کر رہی ہے؟ سب کر رہی ہے. سود بیاج ہمارے اندر ہے، زنا، ماں باپ کو دھکے مارنا ہمارے اندر ہے، غریبوں کی زمینیں چھیننا ہمارے اندر ہے. آج ہم اتنے بڑے ظالم بن گئے. اللہ اکبر. اگر پیسہ اللہ نے دے دیا، دولت ہمیں دے دی، تو ہم اپنی شہرت پر ناز کرنے لگے، اپنے خاندان والوں پر ناز کرنے لگے. ہم یہ بھی بھول گئے ہیں یار ہمیں ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ کر جانا ہے، ایک دن ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کے حضور پہنچنا ہے. جب پروردگار فرمائے گا وہ بندے پتہ دنیا سے کیا کر کے آیا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ آپ تیری مسجد کا امام جب تجھے نصیحت کرتا ہے، جب تجھے سمجھاتا ہے، جب تجھے بات اچھی نہیں لگتی ہے، حضرت جی کیا نصیحت کر رہے ہو، ہمیں نہ سمجھایا کرو. لیکن تو نے اسی امام سے جھگڑے کرنا شروع کیے ہیں، جس امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے اسی امام کو تو نے ٹارگیٹ کیا ہے. کبھی تو نے امام کو اللہ اکبر. اگر امام نے تب کی غیر حاضری کرتی تب تو خفا ہو گیا ہے، تب تو ناراض ہو گیا ہے. تو نے امام کو نکالنے کی بات کہی ہے، امام کو دھمکانے کی ضرورت تجھے پیش آئی ہے. اللہ اکبر. کہیں تیری مسجد کا امام، کہیں تیری بستی کا حافظ، کہیں تیری بستی کا مولوی. اللہ اکبر. جب تو چین سے سو جاتا ہے تو رات کے سناٹے میں کہیں تیری مسجد کا امام خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، مولا یہ میری بستی ہے، پروردگار ان بندوں پر رحم فرما دینا، ان بندوں پر کرم کر دینا. لیکن ہم اتنے ظالم ہو گئے، ہم نے جس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تھا ہم نے اسی کو دھکے مارے ہیں، جس کی عزت کرنا تھی ہم نے لوگوں سے بے عزتی کیا ہے.
بھی سمجھتے ہیں مصطفیٰ کریم مرنے کے بعد جنت کے یاد رکھو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء میرے سرکار نے ارشاد فرمایا یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اگر تم ان سے پیار کرو گے تو مصطفیٰ سے پیار کرو گے اگر ان سے جھگڑا کرو گے تو سرکار سے جھگڑا کرو گے بات سمجھ میں آ گئی علماء سے جھگڑا نہیں کرنا ہے ان سے پیار کرنا ہے ان کی ہر ایک بات کو دل سے قبول کرنا ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے میرے سرکار نے اعلان کیا ہے کہ جس نے کسی عالم کی ایک پیسے کے ذریعے سے مدد کی ہے مدد وہ کرے گا حسنین کا ماما آپ پکڑ کر جنت میں اس کو لے جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت علماء اہل سنت شان علماء اہل سنت پیغام مذہب اسلام مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین جلال پور نعرہ تکبیر ارے بولے یا سبحان اللہ سب سے یار اتنا بڑا قصہ تم نے رکھا اتنا اچھا انتظام کیا ہے کمیٹی والوں نے لاٹھی چاپ بیٹھے ہو یار کیا بولنا نہیں آتا ابھی لڑائی ہو جائے تو اللہ اکبر زبان سے اتنی گندی گالیاں دو گے پھر زبان نہیں رکے گی ابھی جھگڑا ہو جائے تب کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں لیکن مجلس میں بیٹھ کر خاموش ہی رہ لو خاموش بیٹھے ہو یار مصطفیٰ کریم دیکھ رہے ہیں میرے سرکار دیکھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت تیرے دل کا حال جانتے ہیں کیا امید لے کر آیا ہے دل میں وہ میرے یار اپنے مصطفیٰ کریم سے سچا پیار کر مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کر مصطفیٰ کریم سے محبت کر یہ علماء ہے ان کا ادب و احترام کر انہیں حکالت کی نظر سے نہ دیکھ اللہ ہو کر پوچھا جانے ان کی شان کتنی بڑی ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی عالم کی صورت کو دیکھا ہے گویا کہ حسنین کے نانا کی صورت کو دیکھا ہے اگر کسی نے کسی عالم کی مدد کی ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے کر جاؤں گا لیکن آج اللہ اکبر آج اگر ہم بستی کا جائزہ لیں تو اس بات کا احساس ہوتا ہے ہم نے تو ایمان کو نوکر سمجھا ہے حضرت جی جھاڑو کیوں نہیں لگی حضرت جی ایسا کیوں نہ ہوا حضرت جی پانی کیوں نہیں بھرا چٹائی کیوں نہیں بچھائی گئی تو یہاں پر امام تیرے باپ کا نوکر نہیں ہے امام مصطفیٰ کے گھر کی چوکر کا نوکر ہے امام مصطفیٰ کی چوکر کا غلام ہے امام تیرا غلام نہیں ہے امام کو غلام نہ سمجھ اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے ہم اس کے غلام ہیں جب ہم امام کی قدر کریں گے ہم امام سے پیار کریں گے امام سے محبت کریں گے اس کی ہر ایک بات پر لبیک کہتے حاضر ہوں گے پھر امام جو ہمارے حق میں دعا کرے گا ہاتھ امام کو اٹھا کریں گے اور دعا نتیجے کا دعا قبول کیا کرے گا اگر امام نے یہ بستی والوں کے لیے دعا اللہ کی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہو امام کے ہاتھ ہاتھ میں نیچے آئیں گے اللہ بستی سے پریشانی پہلے تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیغام مذہب اسلام مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس فیضان سرکار تاج الشریعہ سرزمین جلال پور اراکین کمیٹی نعرہ حیدری بولے یا سبحان اللہ اور مچل کے بولے یا رسول اللہ اور اپنے ہاتھوں کو نبی کی محبت میں اٹھاؤ گا یہ زمانے والوں کو بتا دینا وہ نبی کی میراث ہے مخالفت کرنے والوں نبی کے جلسہ سے جلنے والوں نبی کے نام سے چلنے والوں مال کی فکر میں رہنے والوں تم کو دنیا کا لال مبارک ہو ہم سنیوں کو آمنہ کا لال مبارک ہو کیا بات ہے سبحان اللہ اور مچل کے بولے یا رسول اللہ رسول اللہ ہاں ماشاءاللہ اب لگا ہے کہ بہت اچھا بہت حسان بھائی اب لگا ہے یہ سینے کے لیے بیٹھ گئے فرحان بھائی اب احساس ہو رہا ہے اب سنو انشاءاللہ تمہیں آگے کی کہانی بتاتا ہوں جمیل صاحب کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ جو تمہاری زندگی سنوار دے سبحان اللہ جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے بتاؤ ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے گناہ کر کے سینہ کان کر چوراہے پر ذکر کرتے اپنے دوست یاروں سے کہتے اللہ مسا اپنے دوست یاروں میں پچار کرتے آج ہمیں فلاں کے غریب کو مارا ہے آج ہمیں فلاں کے گھر اللہ
اکبر، اس کے باپ کو دھکے دیے ہیں، ہم نے کسی کی زمین ہڑپی ہے، ہم نے کسی کا چین چھینا ہے، ہم نے یتیم کا نوالا چھینا ہے، ہم سے بڑا بدتمیزی کر رہا تھا، ہم سے بحث و مباحثہ کر رہا تھا، ہم نے اپنی طاقت دکھا دی ہے، خاندان کی پاور دکھا دی ہے، لیکن یاد رکھ صاحب، ساری خاندان کی طاقت، تیری ساری پاور دنیا تک محدود ہے، لیکن آخرت میں اگر کام آئے گا تو عشق مصطفیٰ تیرے کام آئے گا۔ اگر مصطفیٰ کا عشق لے کر نہیں گیا، سرکار کا پیار لے کر نہیں گیا، مصطفیٰ کی محبت لے کر نہیں گیا، تو یاد رکھ تیرے لیے قبر میں بھی اندھیرا ہوگا، آخرت میں بھی تجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، آج اگر ہمارا خاندان بڑا ہے، اگر آج ہمارا رتبہ ہے، اگر آج ہم کسی منصب پر فائز ہیں، تو ہم اپنی طاقت زمانے کو دکھاتے ہیں، غریبوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہیں، غریبوں کا گلا پھوڑتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھ یہ کب تک تو اپنی عشرت کی زندگی جیے گا، کب تک جوانی کے نشے میں چور رہے گا، اور تجھے نہیں معلوم ہر ایک چیز کی عمر ہوتی ہے، بچپنے کی عمر جوانی تک ہے، جوانی کی عمر بڑھاپے تک ہے، جب انسان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں پھر انسان سوچتا ہے یا خدا کے گھر میں جا کر عبادت کر سکوں، لاٹھی کا سہارا لے کر اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، لیکن مولا کی ایسی مرضی کہ چل نہیں سکتا ہے، بول نہیں سکتا ہے، لاٹھی نہیں تھام سکتا ہے، اللہ اکبر، پھر انسان کو موت کا جھٹکا لگتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے عشرت سے جینے والوں یاد رکھو، جب انسان کو موت کا جھٹکا لگتا ہے، انسان آپ کا زمین پر گرتا ہے، اب اٹھانے والا کوئی اور ہوتا ہے، کفن کاٹنے والا کوئی اور ہوتا ہے، سلام پڑھنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ جب تک دنیا پر زندہ تھا تو یہی کہتا تھا یار میرا خاندان بڑا ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس شہرت ہے، اللہ اکبر، میں جس راستے سے گزر رہا ہوں وہ راستہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، کوئی مجھ سے اونچی آواز میں کلام نہیں کر سکتا، آج پہچان پڑا ہے، اللہ اکبر، محتاج ہو گیا۔ جب دنیا پر رہ کر نہایا کرتا تھا تو ایک ایک گھنٹے کبھی سوئمنگ پول میں نہا رہا ہے، کبھی نل پر بیٹھ کر غسل کر رہا ہے، آج پہچان پڑا ہے، مردے کی چارپائی تھا، اب سلام کوئی اور پڑھ رہا ہے، کفن کوئی اور کاٹ رہا ہے، غسل کوئی اور دے رہا ہے، اللہ اکبر، اب اتنا محتاج ہو گیا کہ جنازے کی چارپائی سے اٹھ کر قبرستان بھی نہیں جا سکتا ہے، اللہ اکبر، اب 4 لوگ آئے ہیں، تجھے وعدہ دیا ہے اور وعدہ دینے کے بعد تجھے قبرستان لے کر گئے تھے، اور جیسی قبرستان لے کر گئے یہ قبرستان لے کر گئے ہیں، قبر میں رکھا ہے، اوپر سے تختے لگا دیے گئے ہیں، اپنوں نے مٹی ڈالی ہے، بھائی نے مٹی ڈالی ہے، عزیز ہماری نے مٹی ڈالی ہے، اللہ نے مٹی ڈالی ہے، اب تو کالی کوٹھی میں گھبرائے گا اور مدد کے لیے پکارے گا اور لوگوں سے کہے گا آجا میری مدد کر دے، تو باپ جواب دے گا وہ بیٹے سن لے، تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا، بھائی کو بلائے گا وہ بھائی جواب دے گا تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا، رشتے دار کو بلائے گا رشتے دار جواب دے گا تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا، اور کالی کوٹھی میں جب تو گھبرائے گا اور مدد کے لیے پکارے گا تو اس وقت میں کوئی دنیا دار نہیں آئے گا، بلکہ احمد مختار آئے گا، فاطمہ کا بابا آئے گا، حسنین کا نانا آئے گا، اگر تم مصطفیٰ سے پیار کر کے گیا ہوگا تو حسنین کا نانا ارشاد فرمائے گا اے غلام سن لے، پیار مجھ سے کر کے آیا، آپ مدینے کا محمد تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان شہید اعظم، محبت اہل بیت مصطفیٰ، سرزمین جلال پور، اراکین کمیٹی، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، واہ، بولے یا سبحان اللہ، اور ادھر کوئی بولے یا رسول اللہ، سنیں گے ختم کر دیں؟ کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے ہاتھ کھڑا کریں؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھدار ہے سال بھائی، سب نے ہاتھ نیچے رکھے ہیں، سب سننا چاہتے ہیں، تو کوئی مجمع میں سے ایک نعرہ لگائے زوردار، نعرہ ہاں ہاں ماشاءاللہ، حضرت کا نام ہے، حسین کا نام ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاں ہاں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے اس کے والدین کو بھی، اگر حیات ہیں اور اگر انتقال کر کے گئے تو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، بولے آمین۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بولے سبحان اللہ۔ پھر یار ہمیں گھمنڈ کس بات کا ہے صاحب؟ صحیح بات ہے، کس بات کا تکبر ہے؟ جب مدد کے لیے تیرا دوست، تیرے عزیز، تیرے رشتے دار، تیرے اہل و عیال، تیرا باپ، تیرے
تمہارے رشتے دار کوئی قبر میں نہیں آئے گا. پھر گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اللہ اکبر. کیا تو بھول چکا ہے تجھے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, تجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. آج گناہ کر کے سینہ تان کر کہتے ہو فلاں کے ساتھ میں نے ایسا کیا ہے, آج فلاں کے گھر میں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں, ہم نے غریب کی زمین پر قبضہ کیا ہے. وہ ظالموں کب تک دنیا کے اندر جیو گے؟ تمہارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے, تمہارے عزیز و اقارب دنیا چھوڑ کر چلے گئے, تمہارے رشتے دار دنیا چھوڑ کر چلے گئے. تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ اللہ اکبر. ذرا جہنم کا بھی خیال کر لیتے, جہنم کے بارے میں سوچتے وہ کتنی زیادہ اس کے اندر ہولناکیاں ہوگی, کتنی زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہے. اللہ اکبر. اگر سوئی کے ناطے کے برابر زمین والوں پر کھول دی جائے تو پوری دنیا والے اس کی گرمی سے جل کر راکھ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اتنی سختی جہنم کی آگ میں ہے. لیکن آج ہم نے کیا جانا ہے؟ ہم نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا ہے. بھائی مولویوں کا کام سمجھانا ہوتا ہے. وہ صاحبوں اگر اعمال اچھے کر کے نہیں گئے تو یاد رکھنا آخرت میں تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آخرت کے رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دو. ایمان جو تمہیں تنبیہ کرتا ہے, ایمان جو تمہیں پند و نصیحت کرتا ہے, ایمان کے بعد تم لبیک کہتے حاضر ہو, پند و نصیحت کو قبول کرو. اللہ اکبر. وہ جہنم کی آگ کیسی آگ ہوگی؟ یہاں تک فرمایا گیا ہے اگر سوئی کے ناکے کے برابر زمین والے پر کھول دی جائے تو پوری دنیا والے اس کی گرمی سے جل کر راکھ ہو جائیں گے. اور وہاں کا پانی کیسا پانی ہوگا؟ ابھی سردی کے دن گزرے تھے, اگر تھوڑا گرم پانی ہو گیا تو جسم پر نہیں ڈال سکتے تھے, جسم پر ایک چھالا پڑ جاتا. اللہ ہو کر جسے چھالا آتا راتوں کی نیند حرام ہو جایا کرتی. کبھی بڑا ڈاکٹر کے پاس جاتے, کبھی بڑا طبیب کے پاس جاتے اور کوئی ایسا مرہم دیتے, کوئی ایسی دوا دیتے, کوئی ایسی اینٹی بایوٹک کیپسول دیتے کہ جس سے پوری رات آرام ملے. اللہ ہو کر وہ جہنمی پانی کیسا پانی ہوگا؟ جب بندہ پانی مانگے گا اللہ ہو کر وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. جیسے بندہ اس پانی کو اپنے منہ کے قریب کرے گا کہ منہ کی ساری کھانسی جھلس کر اس پانی میں گر جائے گی. اللہ ہو کر جیسی وہ پانی بندہ ہلکے میں ڈالے گا تو پیٹ کی آنکھیں کو کڑا کر دے گا, پیٹ کی آنکھیں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اب تو آنکھیں سرین کے راستے سے نکلے گی. اللہ ہو کر وہاں کا کھانا کیسا کھانا ہوگا کہ انسان کھانا مانگے گا تو کاٹے دار کھانا دیا جائے گا, کیسی کھانا کھائے گا اللہ میں وہ کاٹا چھیلے گا. اللہ ہو کر وہاں کی ہولنا کیا کیسی ہولنا کیا ہوگی. اللہ ہو کر یہاں تک لکھا گیا ہے اگر بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو برداشت کرے گا مولا. مجھے ایک دو نمبر تھے دنیا میں پھر سے بھیج دے کہ اب تیری عبادت کروں گا, گناہ الکرم نہیں کر دوں گا, مولا اپنا سب تیری بارگاہ میں جھکا کر رکھوں گا. اللہ ارشاد فرمائے گا اے بندے بتا کیا تجھے کوئی بتلانے والا نہیں آیا, کیا تجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ بتاؤ سے بندہ کی بار کرے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر. آج اگر دھوپ کی تپش میں ہم کھڑے ہو جائے ایک دو گھنٹے میں سر کا پسینہ لے کر پیر پر آ جاتا ہے. اللہ اکبر. ہم دھوپ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر آگ کا انگارہ لگ جائے تو انگارہ پوری رات میں چین کرتا ہے. اب بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا, بندے کے جسم کی بوٹیاں جب تک جہنم میں گرے گی اللہ اکبر بندے کے سر پر گھس پڑے گا تو کھوپڑی جھڑ جائے گی, بھیجا نکل کر باہر آئے گا, جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. اللہ اکبر. ہمیں گھمنڈ کس بات کا ہے, ہمیں تکبر کس بات کا ہے کہ تو نہیں جانتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میری قبروں سے اس طریقے سے نکالے جائیں گے کہ ان کا جسم چیٹیوں کے برابر ہوگا. آج ہمارے جسم پر ناز ہے, اپنی باڈی شوڈی پر ناز ہے, اپنی طاقت پر ناز ہے, لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا جب بندوں کو قبر سے نکالا جائے گا تو اللہ اکبر اس کا جسم چیٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا. ہمیں کس بات کا ہے, تکبر کس بات کا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے تو یہاں تک کہ شاہ فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے سینے میں محمد کی محبت کو بسا لیا وہی انسان دنیا میں بھی خوشحال رہے گا, قبر میں بھی خوشحال رہے گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں یار میرا لے کر جاؤ اور آخرت میں جنت مدینے کا موقع ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مدینہ شریف, مسلک اعلیٰ حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, فیضان اولیاء اکرام, سرزمین جلال پور, اراکین کمیٹی, عشق محبت, عشق محبت. ہاں صاحب گھمنڈ ہے تو کس بات کا ہے؟ ہمیں دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ دھوپ میں,
जाओ चले जाओ जहाँ तनव्वुर लगा हो, जहाँ रोटियां सिकती हो, वहाँ आग की लपटें हमारे चेहरे को झुलसा दिया करती है, और बंदे को जब पूरा पकड़ के जहन्नुम में डाला जाएगा तो बंदे की खाद सिमट कर जहन्नुम में गिर जाएगी, बंदे के जिस्म से गोश्त की बोटी कट कट करके गिरेगी। लेकिन हमें घमंड है यार, क्यों नहीं समझते तुम्हें एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तौबा करो यार, अपने रब के हुजूर तुम्हें पहुंचना है। और अल्लाह की बारगाह में जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है ना अल्लामा साहब, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की तौबा भी कबूल फरमाता है और अपना उसे मकबूल वली भी बना लिया करता है, मकबूल वली बनाता है। हजरत फुज़ैल बिन अयास कौन नहीं जानता, ये कोई पैदाइशी वली नहीं थे। हजरत फुज़ैल बिन अयास डाका डाला करते थे, चोरी किया करते थे, लोगों के सामान को लूटा करते थे। अल्लाह हजरत फुज़ैल बिन अयास, लेकिन अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा की कि परवरदिगार आलम ने अपना उन्हें मुकर्रब वली बना दिया है। अल्लाह हजरत फुज़ैल बिन अयास है कि लोगों का माल लूटते हैं, अल्लाह इनका गिरोह है, अपने गिरोह के सरदार है। जरा तवज्जो से सुने भाई, इधर तवज्जो दे। हजरत फुज़ैल बिन अयास है, अल्लाह ऊपर जंगल में घात लगा कर बैठते, अगर किसी का काफिला गुजर के जाता तो हजरत फुज़ैल बिन अयास उस काफिले पर हमला करते थे, जितना भी माल मिलता फुज़ैल बिन अयास लूट लिया करते। हजरत फुज़ैल बिन अयास अपने गिरोह के सरदार थे, लेकिन अल्लाह पर एक दिन बुद्धि आया है कि हजरत फुज़ैल बिन अयास घात लगाकर जंगल में बैठे हुए थे। अचानक एक काफिला आया, रात का वक्त करीब था, काफिले वालों ने जंगल में पड़ाव डाला। हजरत फुज़ैल बिन अयास घात लगाकर बैठे, जैसे काफिले वाले सो जाएंगे हम इनके काफिले को लूट लेंगे, इनका मालो असबाब छीन लेंगे। अल्लाह पर उसी काफिले में एक पुरानी मजीद का पढ़ने वाला भी मौजूद था। अल्लाह पर काफिले वाले तो पूरी रात सो गए, लेकिन वो बंदा कुरान की तिलावत करता रहा। हजरत फुज़ैल बिन अयास ने जैसे कुरान की बात सुनी है, जैसे कुरान की आयतों को सुना है, हजरत फुज़ैल बिन अयास के दिल से अल्लाह पर गुनाह दूर होने लगा है। हजरत फुज़ैल बिन अयास का दिल नूर से मुनव्वर होने लगा है। हजरत फुज़ैल बिन अयास ने अपने उस आवाज पर कान धरे हैं। फुज़ैल बिन अयास कुरान की आयतों को सुनते जा रहे हैं, अल्लाह पर दिल रोता जा रहा है, आंखों से आंसू निकले हैं। फुज़ैल बिन अयास ने अपने हाथ लगाए हैं, आंसू उंगली पर आए हैं। अल्लाह पर फुज़ैल बिन अयास नादिम शर्मिंदा हुए हैं, यार मैं रब की नाफरमानी कर रहा हूँ, अपने रब को नाराज कर रहा हूँ, मैं तौबा क्यों नहीं करता हूँ। अल्लाह पर हजरत फुज़ैल बिन अयास रोते जा रहे हैं। अब दिल में सच्चा इरादा कर लिया, मौला जब तक की जिंदगी बाकी है आज सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि कभी रहज़नी नहीं करूँगा, कभी डाका नहीं डालूंगा, मौला कभी चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह पर फुज़ैल बिन अयास ने इसी सच्चे दिल से तौबा की है। अपने साथियों के पास गए और जाने के बाद कहने लगे, वो मेरे साथियों सुनो, आज से तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। साथियों ने कहा था, वो फुज़ैल क्या बातें कर रहे हो, तुम तो हमारे सरदार हो। फुज़ैल ने कहा है कि आज से मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, अब मैं कभी डाका नहीं डालूंगा। साथियों ने कहा, वो फुज़ैल जब तुमने तौबा कर ली है तो हम भी तुम्हारे साथ तौबा करते हैं। जब तुम अल्लाह पर डाका डालने में हमारे सरदार थे, अब तौबा करने में भी तुम हमारे सरदार हो। अल्लाह पर तमाम साथियों ने तौबा की है। हज़रत फुज़ैल बिन अयास ने कहा, वो मेरे साथियों सुनो, जिसका हमने माल लूटा है माल उसके हवाले करेंगे। अल्लाह पर उन्हीं में से एक ने कहा था, वो फुज़ैल बिन अयास सुनो, कुछ दिन पहले हमने एक यहूदी का माल लूटा है। बात बड़ी गौर से सुनना, अगर बात निकल गई तो फिर बार बार समझ में नहीं आ सकती है। अल्लाह पर साथियों में से एक ने कहा था, फुज़ैल अभी हमने कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले हमने एक यहूदी के माल को लूटा था, एक काफिला यहूदी का लूटा था। कोई मोमिन नहीं था बल्कि काफिर इंसान था, एक यहूदी था, नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं था। अल्लाह पर जैसे हज़रत फुज़ैल बिन अयास ने इतना सुना है, साथियों ने कहा था, वो फुज़ैल बिन अयास सुनो, उस यहूदी का माल हमने लूटा है, उसका घर यहाँ से करीब है, चलो पहले उससे माफी मांगते हैं। हज़रत फुज़ैल बिन अयास ने अपने साथियों को लिया है, यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी है, जैसे यहूदी के अंदर आने की इजाजत दी है, जैसे फुज़ैल बिन अयास के चेहरे पर नजर पड़ी है, यहूदी चीखने लगा है, अरे फुज़ैल डाकू मेरे घर में घुस आया, मुझे फुज़ैल
चाकू से बचाओ। अल्लाह होकर यहूदी ने क्या देखा, फुज़ैल बिन इयास खामोश खड़े हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और रोते जा रहे हैं। यहूदी करीब गया है और जाने के बाद कहता है, वो फुज़ैल चाकू क्या हुआ, आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो फुज़ैल बिन इयास ने कहा था, मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ, मैं तुझको खुदा की कसम देकर कहता हूँ तो मेरी गलती को माफ फरमा दे। अल्लाह होकर यहूदी ने कहा था, वो फुज़ैल सुनो, वो फुज़ैल सुनो, मैंने ये कसम खाई थी जब तक मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा मैं उस वक्त तक तुम्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन फुज़ैल तुम माफी मांगने आए हो। वो तो सुनो फुज़ैल, तुमने मेरी सोने की ईंटें ली है तो मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें माफ फरमा दूंगा। फुज़ैल बिन इयास कहते हैं, अरे मेरे पास ईंटें नहीं है। अल्लाह अकबर। तो इस यहूदी ने कहा था, वो फुज़ैल बिन इयास सुनो, अगर ईंटें नहीं है तो जाओ जंगल में चले जाओ और जंगल में जाने के बाद मिट्टी की ईंटें तैयार करो और जैसी वो ईंटें मिट्टी की तैयार हो जाए उसे एक बोरी में लाकर मेरे हवाले कर देना, मैं उसको सोने की ईंट समझकर रख लूंगा और तुम्हारी गलती को माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। फुज़ैल बिन इयास ने इतना सुना है, साथियों को लिया है, जंगल की तरफ रवाना हो गए हैं और साथियों से कहा है मिट्टी खोदो। साथियों ने मिट्टी खोदी है, अल्लाह अकबर, पानी डाला गया है, उस मिट्टी को ढूंढा गया है। फुज़ैल बिन इयास ईंटें बना रहे हैं, जैसी ईंटें बन गई है और ईंटें को सुखा दिया है, ईंटें तैयार हो गई है। तो फुज़ैल बिन इयास ने उन ईंटों को कोने में रखा है, ऊपर से मुंह बांधा है और कोना उठाकर उस यहूदी के दरवाजे पर आए हैं। अल्लाह अकबर। फुज़ैल बिन इयास कहते हैं, वो यहूदी तूने कहा था मिट्टी की ईंटें मुझे दे दो, मैं गलती को माफ कर दूंगा, सुनिए मिट्टी की ईंटें हैं। अल्लाह अकबर। जैसी यहूदी ने बोरी का मुंह खोला है तो क्या देखा है कि फुज़ैल बिन इयास ने तो मिट्टी की ईंटें बनाई थी, लेकिन अब जैसी बोरी का मुंह खुला है तो मिट्टी की ईंटें नहीं है बल्कि सोने की ईंटें मौजूद है। फुज़ैल बिन इयास हैरान रह गए और अर्ज़ करने लगे, मौला मैंने तो मिट्टी की ईंटें बनाई, ये सोने की ईंटें कैसे हो गई? ऐसी आवाज आई, ओ फुज़ैल सुन ले, जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है और वो मिट्टी को हाथ लगाता है तो अल्लाह मिट्टी के बदले में सोना बना देता है। तो फुज़ैल सुन ले, जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है और मिट्टी को हाथ लगाता है तो अल्लाह उसे सोना बना देता है। सुभान अल्लाह। हज़रत फुज़ैल बिन इयास ने जैसी आवाज सुनी, यहूदी आके बढ़ा के फुज़ैल बिन इयास के दामन को पकड़ कर कहने लगा कि वो फुज़ैल अब ऐसे ना जाओ, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो वही नबी का कलमा मुझे भी पढ़ा दो। अल्लाह अकबर। फुज़ैल बिन इयास ने नबी का कलमा पढ़ाया है, यहूदी इस्लाम में आ जाते। अल्लाह अकबर। ये होती है सच्ची तौबा। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, सच्ची तौबा करे और रब के हुजूर माफी मांगे तो अल्लाह तमाम गलतियों को माफ फरमा देता है। लेकिन आज हमारे सीने में खुदा का खौफ नहीं है, आज हमारे सीने में डर नहीं है। अल्लाह अकबर। क्या तुम भूल गए कि जब बंदे को जहन्नम में डाला जाएगा तो उसका जिस्म पहाड़ों के बराबर कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जो मुंह में 32 दांत है, ऊपर के दांत सर से निकलेंगे, नीचे के दांत थोड़ी के नीचे निकल आएंगे। अल्लाह अकबर। बंदे की शक्ल कितनी भयानक हो जाएगी जब बंदे को जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। उसके जिस्म का क्या हाल होगा? यहाँ तक लिखा गया है उसका सर अपना पहाड़ के बराबर कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। और जो होठ है ऊपर का होठ सूख जाएगा, नीचे का होठ 90 हाथ लंबा कर दिया जाएगा। अब जरा हम सोचे यार, अगर हमें दुनिया पर रहकर कोई मधुमक्खी होठों पर काट ले या हमारे दांतों से होठ कट जाए या एक्सीडेंट में होठों पर छिलका आ जाए, कोई खुरन आ जाए, अल्लाह होकर होठ सूज कर मोटा हो जाता है। हम कुछ खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, मुस्कुरा नहीं सकते। अब सोचो तो सही, इंसान का नीचे वाला हो 90 हाथ लंबा कर दिया जाएगा, इंसान की कैसी शक्ल सूरत होगी। और यहाँ तक लिखा गया है जब बंदे को कब्र से निकाला जाएगा तो कुछ लोगों की कब्र अल्लाह होकर कुछ लोगों की सूरत खंजीर की तरह कर दी जाएगी, यानी सूअर की तरह उनकी सूरत कर दी जाएगी। अल्लाह होकर कुछ लोगों को उनकी कब्रों से इस हाल में निकाला जाएगा तो उनके जिस्म पर बहुत ही बीमारी लाइज कर दी जाएगी, बहुत बीमारियों में गिरफ्तार होंगे। और कुछ लोगों को उनकी कब्रों को इस हाल से निकाला जाएगा, अल्लाह होकर उनके ऊपर उनके न सर होगा न उनके हाथ होंगे न पैर होंगे, उनके घसीटते में उन्हें मैदान महशर में लाएंगे। उनकी तरफ से ऐलान करने वाला ये ऐलान करेगा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर झूठ बोला करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर
کرتے تھے، وہ لوگوں